رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ کل ہم نے یہ مضمون سنا تھا سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اللہ کے احکامات کو بدل دیا، جو آسان تھے اس پر عمل کیا، اور جو مزاج کے خلاف تھے اس میں تحریف کر دی۔ انبیاء کرام کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، انبیاء کی دعوت کو کوئی اہمیت نہیں دی، بیکار کی باتوں میں لگے رہے، ادھر ادھر کے سوالات کرتے رہے، اور دین کی ہر بات کے پیچھے لاجک تلاش کرتے رہے، اور پھر ان کے دل میں دنیا کی بے انتہا محبت تھی، دنیا میں بڑی لمبی دیر زندہ رہنا چاہتے تھے، ہزار سال کی عمریں چاہتے تھے، مرنا نہیں چاہتے تھے، آخرت کی تیاری نہیں کرنا چاہتے تھے، دنیا کی زندگی سے مزے اڑانا چاہتے تھے، دنیا کی نعمتوں میں کثرت سے لالچ کرتے تھے، اور جتنا اللہ نے انہیں عطا کیا تھا اس پر قناعت نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے عیب قرآن نے بیان کیے، اور قرآن دین کی باتوں کو چھوڑ کر، تورات کو چھوڑ کر وہ غیر ضروری مشاغل میں لگ گئے تھے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کا پیارا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے تھے، دوسری ساری دنیا کو جو ہے اللہ کا نافرمان سمجھتے تھے، اور ساتھ میں جادو میں لگ گئے تھے، الٹے سیدھے کاموں میں لگ گئے تھے، شیطانی کاموں میں لگ گئے تھے۔ یہ ساری کی ساری ان کے اندر برائیاں تھیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا گیا کہ تم بھی اپنا دھیان رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں بھی وہی بیماریاں آئیں اور تمہارے بھی وہی نتائج نکلے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی نافرمانی کے باوجود اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودی کہتے تھے کہ جنت کے حقدار تو صرف یہودی ہیں بس، اور عیسائی کہتے تھے کہ جنت کے حقدار تو صرف عیسائی ہیں۔ کل آپ کے سامنے آ چکا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فیصلہ تو میں کروں گا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ سیدھی سی بات ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ پہلے پارے کے آخر میں آ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا، دنیا کے سارے انسان سن لیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، یا دنیا کے موجود کسی بھی مذہب میں رہنے والے ہوں۔ اب یہ فلسفہ نہیں چلے گا کہ سارے راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے معاملات میں راستے مختلف ہو کر منزل ایک ہو سکتی ہے، مختلف پڑھائیاں ہیں، مختلف راستے ہیں، لیکن منزل صرف ایک ہے کہ پیسہ کمانا ہے، بہت ممکن ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں اللہ کے یہاں حساب کتاب کے معاملے میں، دین کی قبولیت کے معاملے میں یہ نہیں چلے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے سامنے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اے میرے صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، اگر یہ دنیا کے لوگ چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا دیگر اہل کتاب ہوں، جب تک مسلمانوں جیسا ایمان یعنی اسلام نہیں قبول کریں گے اس وقت تک ان کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں اب دین جو معتبر ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اب یہودیت بھی معتبر نہیں، اب کرسچینٹی بھی معتبر نہیں، جڈائزم معتبر نہیں، کوئی بھی ازم معتبر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے یہاں اعتبار ہے تو صرف کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں ان کو میری پیروی کیے بغیر چارہ
نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے، اور آج کی آیتوں میں ہم نے پڑھا، انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو سنیں گے، اللہ تعالیٰ نے زندہ انہیں اٹھا لیا، قوم کو قتل نہیں کرنے دیا، اور ان کی اولاد ہوگی، پھر ان کا باضابطہ انتقال ہوگا، لیکن جب وہ دوبارہ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کو پروموٹ نہیں کریں گے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ اس امت کا امتیاز ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حق صرف اس طرف ہے، اس لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ پوری امت کو گھسیٹ کر کسی طریقے سے اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کے اوپر لے کے آئے۔ ٹھیک ہے، حادثاتی طور پر کہہ لیں یا اللہ کی طرف سے جو ہے کوئنسیڈنس کہہ لیں، اتفاق کہہ لیں یا تقدیر کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الگ الگ زمانوں میں کسی نہ کسی زبان کو جو ہے عروج ملتا ہے، کسی نہ کسی تہذیب کو عروج ملتا ہے، لیکن کسی زبان کے عروج سے یا کسی تہذیب کے عروج سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام کی زبان عربی زبان اور اسلام کی تہذیب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب دوسرے نمبر پر ہے، بلکہ ساری دنیا مل کر یہ چاہے گی کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر، آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی تہذیب کو ختم کر کے اس کے مقابل میں دوسری زبانوں کو عروج دیا جائے اور دوسری تہذیبوں کو عروج دیا جائے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آئے گا، باطل ختم ہوگا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہو ہی جاتا ہے ختم۔ کیسے؟ فرمایا اس طریقے سے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جیسے نالا چڑھتا ہے، نالے کے اوپر جھاگ چڑھتی ہے، پھر جب نالا ختم ہو جاتا ہے جھاگ بھی ختم ہو جاتی ہے، اس طریقے سے باطل ایک جھاگ کی طرح ہے اور اللہ اسے ختم کر کے رہتا ہے۔ الا سنو ان حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی جماعت ہمیشہ غالب رہے گی۔ بہت سارے نعرے چلتے ہیں آج، بہت ساری قومیت کے نعرے، وطنیت کے نعرے، الگ الگ نعرے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ قومیت کا نعرہ دیا، اللہ تعالیٰ نے نہ وطنیت کا نعرہ دیا، صرف ایک جماعت کا نعرہ ہے، اور وہ ہے اسلام کا۔ اللہ کا نظام غالب ہو رہا ہے، غالب رہے گا اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے، اللہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن پاک کی آیت ہے، اپنی طرف سے نہیں، یہ لوگ مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کی جلائی ہوئی روشنی اور چراغ کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے اس چراغ کو جلا کر رکھے گا، کبھی یہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ چلتا ہوا چراغ کتنا ناپسند کیوں نہ ہو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو یہ جلتا ہوا چراغ کیوں کہ ناپسند کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ اسے پورا کرے گا۔ جو آیت مجھے آپ کو سنانی ہے اصل میں، جس کے لیے میں نے یہ بیک گراؤنڈ باندھا ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120، بڑی اہم آیت ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وہ بات کہی جا رہی ہے جو آپ سے کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کی جا سکتی تھی، اصل میں تو وہ ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ کیا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ سب کو خوش کیسے کیا جائے، سب کو خوش کیسے کیا جائے؟ وہ بھی خوش رہیں، یہ بھی خوش رہیں، وہ بھی خوش رہیں، کسی کو ناراض نہیں کرنا ہے، سب کے ساتھ مل کر چلو۔ اب کچھ چیزوں میں تو چل سکتا ہے دنیاوی معاملات میں، لیکن آخرت کے معاملے میں نہیں چل سکتا۔ جہاں تہذیب کی بات آئے، جہاں کلچر کی بات آئے، جہاں سنت کی بات آئے، جہاں اللہ کے سامنے دین کی قبولیت کی بات آئے، وہاں یہ چیز نہیں چل سکتی۔ ہاں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ وَلَا النَّصَارَىٰ، عیسائی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جب یہودی اور عیسائی خوش نہیں ہوں گے تو باقی کون خوش ہوگا؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، یہودیوں کے پاس بھی کتاب ہے، یہودیوں کے نبی کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ، عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ۔ جب تک ان کو نبی نہیں مانیں گے ہمارا ایمان ہی پورا نہیں ہوگا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان کو ہم سے قربت ہونی چاہیے تھی، وہ ہمارے ساتھ مل جل کے رہنے چاہیے تھے، ان کی ہماری ایک تہذیب ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے فرمایا یہودی اور عیسائی بھی کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، تو دوسری قومیں تو بہرحال نہیں ہوں گی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے، نہ یہودی نہ نصرانی نہ عیسائی، کوئی آپ سے خوش نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک طریقہ ہے ان کو خوش کرنے کا، اور وہ کبھی مومن کرے گا نہیں، اور کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہونے نہیں دیں گے۔ کیا طریقہ؟ فرمایا حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کو فالو کرنا شروع کر دو، وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوگا، امت کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ جب امت ایسا کرے گی، یہودیوں کو خوش کرے گی، عیسائیوں کو خوش کرے گی، اللہ کے نافرمانوں کو خوش کرے گی، اپنی ساخت اور اپنی پہچان کھو دے گی۔
وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ لوگ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کو اپنے گھروں کے اندر تک نہیں لے کے آئے۔ آج خوش ہیں، آج خوش ہیں، بڑے طبقے سے خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ اس لیے خوش ہیں کہ امت کے ایک بڑے طبقے نے ان کی تہذیب، ان کے رہن سہن اور ان کے کلچر، ان کی سب چیزوں کو اپنے گھر کے اندر تک، اپنے بچوں تک آنے کی اجازت دے دی۔ اور جس جگہ پر اس کو اپوز کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا یا اس سے پہلے کیا گیا ہے، وہاں کبھی بھی وہ اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند لوگوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں، اور یہ قرآن پاک اشارے بھی کرتا ہے، بات کھول کر بھی کرتا ہے۔ اور دیکھو جس جگہ پر ٹکر رہے گی، جس جگہ پر تہذیب کی یہ کلچرل وار جب تک رہے گی، جو کلچرل وار کو سمجھے گا اس سے وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے، اور جو ان کو اڈاپٹ کر لے گا ان سے وہ خوش ہو جائیں گے، ان سے ان کو کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ قل، پھر کہہ دو، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور کسی کا راستہ اللہ کی کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا، اور کسی کا راستہ اللہ کے یہاں کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر کسی نے یہ بے وقوفی کی، اگر کسی نے یہ جرأت کی، کسی بھی امت کا کوئی بھی طبقہ جب نبی کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب پر جائے گا تو کیا ہوگا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، دوسروں کو تو چھوڑو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی ان کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کی، حالانکہ کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن بات اتنی سخت ہے کہ آپ کو بھی مخاطب کر کے کہا گیا کہ جب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہہ سکتا ہوں تو امت کا تو کیا کہنا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، باوجود یہ کہ آپ کے پاس قرآن اور علم آ چکا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ، اللہ سے بچانے والا آپ کو بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ولا نصیر، اور آپ کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے، آج ہم کیوں کہیں کہ ہمیں کوئی مدد کرنے والا آئے، ہمیں کوئی بچانے والا آئے؟ فرمایا جب ان کے کلچر اور ان کی تہذیب کو اڈاپٹ کرو گے، اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت آپ سے چھین لی جائے گی۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، مومن وہ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، وہ اس کو ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اندھے ہو کر نہیں پڑھتے بلکہ قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن کے جو احکامات اور اشارے ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی شخصیت کا تذکرہ کیا گیا جن کو یہودی بھی مانتے تھے، جن کو عیسائی بھی مانتے تھے، اور اس وقت کے مکہ کے مشرکین بھی پہچانتے تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ اگر فالو کرنا ہے تو آؤ کسی ایسی شخصیت کو فالو کرتے ہیں کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعا کا اثر ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ آزمائشوں اور امتحانوں کے وہ معیار پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان وہاں نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر جو امتحان لیا، وہ مشہور واقعات ہیں قربانی سے متعلق، حضرت ہاجرہ سے متعلق وغیرہ وغیرہ، سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ جس دعا کی برکت سے مجھ تک اور آپ تک یہ قرآن بھی پہنچا اور ہمیں حضور پاک علیہ السلام جیسی عظیم نعمت نبوت کی شکل میں عطا کی گئی۔ ظاہری اسباب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ حالات پہلے بنائے گئے مکہ شہر کے، اور وہ حالات کس کے تھرو بنائے گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرو۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور کچھ آزمائشیں ڈالی، کچھ امتحان زندگی میں تھے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے امتحان کامیابی کے ساتھ مکمل کر دیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میں انسانیت کے لیے تمہیں رہبر بنانے والا ہوں، میں انسانیت کے لیے تمہیں رہبر بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے رہبر بنانے والے ہیں تو یہ رہبری کا کام میری پوری نسل میں جاری کر دیجیے۔ لیکن پوری نسل میں جاری نہیں ہوا جس طریقے سے، ہاں جاری ہوا۔ حضرت ابراہیم کی نسل ایک تو حضرت اسماعیل کے ذریعے چلی اور دوسری حضرت اسحاق کے ذریعے چلی۔ حضرت اسحاق کے ذریعے چلنے والی نسل میں ایسی دعا قبول ہوئی کہ ہزاروں انبیاء کرام حضرت اسحاق کی نسل میں آگے پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آگے کوئی پیدا نہیں ہوا، اس لیے کہ تاجدار نبوت، تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نسل میں آنا تھا، اور اس کے لیے الگ سے پھر دعا ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے آپ کی نسل میں جو اس لائق ہوگا اس کو نبی بھی بنایا جائے گا، قوم کا رہبر بھی بنایا جائے گا۔
پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم میرا گھر بناؤ، اس کو پاک صاف رکھو، اس میں دنیا سے لوگ آئیں گے، حج کریں گے، میرے گھر کا طواف کریں گے، عبادت کریں گے، میرا نام روشن ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا، وہ ایک دوسری جگہ آئے گا انشاءاللہ، پہلے کہا اللہ اس جنگل میں اس بیابان میں گھر کیسے بناؤں، کون یہاں آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ کا کام ہے صرف اعلان کرنا، اس بیابان میں کون آئے گا؟ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، سواریوں پر بھی آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، پہاڑوں سے اترتے ہوئے بھی آئیں گے، جو ہے نشیبوں سے چڑھتے ہوئے بھی آئیں گے، فوج در فوج آئیں گے، تمہارا کام ہے صرف آواز لگانا، ہمارا کام ہے اس آواز کو پورے عالم تک پہنچانا۔ اور آج آواز کیسے پہنچی؟ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور پھر فرمایا طہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے میرا گھر صاف ستھرا رکھو، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ حالانکہ یہ حکم کب دیا گیا ان کو؟ کہ جب ابھی وہ ہجوم اور مجمع تھے ہی نہیں، لیکن ہونے والے تھے۔ کیوں مجمع ہونے والے تھے؟ اس لیے کہ وہ شخصیت کا ظہور وہاں ہونے والا تھا، جو چراغ کی طرح تھی، جو پروانے، جو شمع کی طرح تھی، جس کے ارد گرد پروانوں نے جمع ہونا تھا۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھے۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اور اللہ نے بنا دیا، اللہ نے بنا دیا ایسا امن کہ ساری دنیا میں بدامنی ہو سکتی ہے، وہاں پر بدامنی نہیں ہو سکتی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ یہاں کچھ اگتا نہیں، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا، یہاں پر پھل کھلا۔ من آمن منہم، لیکن یہ پھلوں کی دعا اور امن کی دعا کس کے لیے ہے؟ من آمن منہم، صرف ایمان والوں کے لیے۔ یہ دعا کس نے مانگی؟ حضرت ابراہیم نے، کہ ایمان والوں کو پھل کھلا، ایمان والوں کو پھل کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم یہ جو رزق والا معاملہ ہے، یہ جو کھلانے والا معاملہ ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں نبوت کی جہاں تک بات ہے، رہبری کی جہاں تک بات ہے، وہ تو ایمان والوں کو ہی عطا کروں گا، لیکن جب رزق کی بات آئے گی تو ابو جہل جیسے ضدی انسان کو بھی کھلاؤں گا، ابو لہب جیسے نافرمان کو بھی کھلاؤں گا، عتبہ اور شیبہ جیسوں کو بھی کھلاؤں گا۔ رزق کی جہاں تک بات ہے، اس رزق کو میں نے ایمان کے ساتھ نہیں جوڑا، لہذا جواب دیا قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا نہیں میں کافروں کو بھی کھلاؤں گا۔ ہاں فامتعه قلیلا، کچھ عرصے کھلاؤں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر انہیں جہنم کی طرف گھسیٹ لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ میں نے گھر بنا دیا، اب آباد کرنا کس کے ذمے؟ تیرے ذمے ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہمیں بھی اپنا فرمانبردار بنا، یعنی مجھے اور میرے بیٹے حضرت اسماعیل کو فرمانبردار بنا، لیکن یہ نسل ایسے ہی فرمانبرداروں والی آگے چلے اور یہ تیرا گھر آباد رہے۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بتا، وتب علینا، ہماری توبہ کو قبول کر۔ اب گھر بن گیا، کعبہ تعمیر ہو گیا، شہر آباد ہونے لگا آہستہ 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 آہستہ، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس مسجد تو بن گئی، اس کا امام کون ہوگا؟ اللہ کا گھر تو بن گیا، اسے آباد کون کرے گا؟ اس کی روشنی سارے عالم تک کون پہنچائے گا؟ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو اس شہر میں اب ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتی کا، حالانکہ پیچھے انبیاء کی دعا کر چکے ہیں کہ میری نسل میں انبیاء کو بھیج، میری نسل میں نبوت کو جاری کر، لیکن اسپیشل اس جگہ کے لیے ایک خصوصی دعا ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ فرمایا ایک نبی بھیج، یتلو علیہم آیاتی کا، جو انسانوں تک تیری آیتیں تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب سکھائے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھائے، ویزکیہم، اور ان کے گند کو صاف کرے، ان کی صفائی کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہی دعا تھی جس کا نتیجہ تھے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ مضمون یہاں پر ختم ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا آنا، اور ابراہیم علیہ السلام اصل میں جس دین کو لے کے آئے اس کو کہتے ہیں دین حنیف، دین حنیف، یکسو دین، جس کے اندر شرک کی بو نہیں ہے، جس کے اندر خالص توحید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بنیادی جو بات ہے وہ توحید ہی ہے، شرک کو ختم کیا جائے، توحید کو عام کیا جائے، اسی کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ پھر اس کے بعد چند احکامات ہیں۔ یہ پہلا مضمون اصل میں سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر تو یہ مضامین آئے جس میں یہودیوں کا تذکرہ، نصرانیوں کا تذکرہ، اور کس طریقے سے وہ انسانوں کو اس کے اسلام کے
کے مقابل میں ایک نئی تہذیب کھڑی کرنا چاہتے ہیں، وہ سب اس کا مضمون آیا۔ اور سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں اس بات کو بتایا گیا کہ دیکھو دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ بات سمجھیے، یہ مضمون انشاءاللہ ہم کل کریں گے، صرف میں کل ہم کیا کریں گے وہ بتا رہا ہوں کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، 4 سجدوں کا نام نہیں ہے، 1 مہینہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یا صرف 2-4 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام نہیں ہے۔ دین ایک نظام حیات ہے، دین ایک نظام حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں دین ہے، زندگی کے ہر شعبے کا الگ دین ہے، زندگی کا ہر شعبے کا اپنا دین ہے۔ جب تک ایک ایمان والا اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں دین پر عمل پیرا نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ پورا مومن نہیں ہوگا۔ اب دین کے کیا کیا شعبے ہیں اور دین کے کتنے باب ہیں وہ انشاءاللہ سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں ہے، وہ کل انشاءاللہ ہم کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔